بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آؤ ماہ سیام کو کامیاب بنائیں، ایک مہینہ بغیر گناہوں کے گزار دو، اس میں کامیابی اور کامرانی مضمر ہے۔ عزیزان گرامی، مسائل الصیام کا آج یہ چوتھا درس ہے۔ اس کے چند مسائل ذہن نشی فرماتے چلیں۔ پہلا مسئلہ، روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں ہر قسم کا مسواک کرنا جائز ہے، چاہے وہ نیم کا ہو یا دوسری لکڑیوں کا ہو، اس میں تیزابیت بھی محسوس ہو یا اس کی خوشبو بھی آ رہی ہو۔ غرض یہ کہ ہر قسم کا مسواک کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں سرما اور تیل لگانے کا حکم۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے یا سر پر یا اپنے بدن کے کسی حصے پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا اور تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا مسئلہ ہے، روزے کی حالت میں دانتوں سے خون نکل آیا۔ اس کی تھوڑی تفصیل ہے، وہ ذہن نشی فرما لیں۔ بہت سے افراد کو پیریا کا مرض ہوتا ہے۔ پیریا ایک مرض ہوتا ہے جس سے مسوڑوں سے خون نکلتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر مسواک کرنے سے یا انگلی سے دانت کو رگڑنے سے خون نکل آیا، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر خون کی مقدار زیادہ ہے اور وہ تھوک پر بھی غالب ہے، لعاب دہن یعنی جو منہ کا تھوک ہے اس پر بھی غالب ہے، اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ تھوک خون پر غالب ہے اور اس کا ذائقہ خون کا حلق میں محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور روزہ اس کا بدستور باقی ہے۔ دوسرا موضوع تھا فاسٹنگ اینڈ ماڈرن سائنس۔ کل کے درس میں پوپ ایلپوگال کی تفصیل میں نے آپ کو بتائی تھی، ان کا تجربہ، ان کا تجزیہ، اپنے چرچ میں رہ کر، اپنی خانقاہ میں رہ کر اور کون کون سے مریضوں کو روزہ رکھواتے تھے۔ یہ ہائی لینڈ کے بہت بڑے پوپ گزرے ہیں۔ آج ایک اور تجزیہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ فارماکولوجی کے ماہر ہیں، فارماکولوجسٹ ہیں ڈاکٹر لوتھر جیم آف کیمبرج، بہت بڑے ماہر فن ہیں۔ انہوں نے شام کے وقت میں جب روزے دار کا معدہ خالی ہو جاتا ہے اور اس معدے سے
کبھی کبھی روزے دار کے منہ سے کچھ تعفن بھی آتا ہے، حالانکہ وہ دانتوں سے نہیں، وہ پیٹ سے، معدے سے وہ تعفن آتا ہے، اور وہ روزے دار کی اس وقت کی جو بو ہے، جو عصر کے بعد روزہ افطار سے پہلے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو ڈاکٹر لوتھر نے ایک تجربہ کیا، روزے دار کا معدہ جب خالی ہوا تو انہوں نے اسٹمک سیکریشن یعنی تھوڑی سی وہ رطوبت لی اس معدے سے، روزے دار کے معدے سے وہ رطوبت لی، اور وہ لیبارٹری میں اس کو ٹیسٹ کرایا۔ اب اس کی جب جانچ کی تو پتہ چلا کہ فوڈ پارٹیکل سیپٹک، جتنے گندے جراثیم تھے، سمٹمز تھے، اور جتنے مرض کے بڑھانے والے جراثیم تھے، وہ روزے کی اس حالت میں جب کہ انسان بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتا ہے اور معدہ خالی ہو جاتا ہے، تو اس معدے سے وہ تمام کے تمام جراثیم بالکل ختم ہو جاتے ہیں جو مرض کے بڑھانے والے ہوتے ہیں، جو انفیکشن بڑھانے والے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جراثیم بالکل مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر لوتھر لکھتے ہیں آگے کہ روزہ جسمانی اعتبار سے بھی صحت اور تندرستی کی علامت ہے، اور معدے کے اعتبار سے بھی صحت اور تندرستی کی علامت ہے۔